لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں المناک سانحہ 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 3 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جائے حادثہ پر بے بسی کے مناظر ہیں، جبکہ ریسکیو اہلکار ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جی، تھانہ ہربنسپورہ کی حدود میں دین محمد کالونی ہے، جہاں پر چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس افسوسناک حادثے میں اب تک 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ جائے وقوع پر صورتحال یہ ہے کہ اس اسپاٹ کی طرف جانے والی یعنی منہدم ہونے والے گھر کی طرف جانے والی اس گلی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ پولیس اور سول ڈیفنس کے اہلکار یہاں پر تعینات ہیں۔ ریسکیورز کے علاوہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ایک بچہ جو ہے وہ ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ہے، جس کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 12 گھنٹے سے زائد کا وقت اس سانحے کو ہو چکا ہے اور تاحال ریسکیو آپریشن مکمل نہیں کیا جا سکا۔ اس گھر کے رقبے کی بات کی جائے تو 3 مرلے کا یہ گھر ہے اور ٹرپل سٹوری یہ عمارت تھی۔ تینوں چھتیں جو اس کی ہیں وہ خستہ حال تھیں اور ٹی آر گارڈرز کی بنائی گئی تھی۔ ابھی صورتحال اس جائے وقوع پر یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے ریسکیو کے ساتھ اور سول ڈیفنس کے اہلکاروں کے ساتھ بحث و تکرار کے مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے میں بہت سی ایسی عمارتیں ہیں جو کہ خستہ حال ہیں، لوگوں کو بارہا نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں، لیکن جو یہاں کے مقامی رہائشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی ہدایات یا نوٹسز موصول نہیں ہوئے۔ ابھی اس جائے وقوع کے ارد گرد جو مکان ہیں وہ بھی ٹی آر گارڈر کے ہیں زیادہ تر، اور ریسکیو آپریشن جو ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ مزید 4 سے 5 گھنٹے میں مکمل کیا جائے گا۔ اس بچے کو نکالنے کے بعد جو ہے سرچ اینڈ سویپ آپریشن کیا جائے گا، جس کے بعد اس اسپاٹ کو کلیئر قرار دیا جائے گا۔ ابھی یہاں پر ریسکیو کے 40 اہلکار اس ریسکیو آپریشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جبکہ 10 ایمرجنسی وہیکلز جو ہیں وہ اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور مزید نفری کو ریسکیو کے مزید وہیکلز کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ کنجسٹڈ ایریا کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا ہے، کیونکہ اس گلی میں جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے ریسکیو کی کوئی ایمرجنسی وہیکل یا گاڑی ایکسیس نہیں کر سکتی۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا جہانگیر۔ اور جیسے کہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف غم، آہوں اور بے بسی کے مناظر ہیں۔ ہربنسپورہ حادثے میں زخمی اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جہانگیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اسی وقت سپاٹ پر موجود ہیں نمائندہ سما ماہرہ ہاشمی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ماہرہ، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کوٹ کرنا پڑا ہے کہ ایک ماہ میں یہ دوسرا بڑا سانحہ ہے۔ بتائیے گا، آپ وہاں پر موجود ہیں، ریسکیو حکام کا کیا بتانا ہے، علاقہ مکین کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی سانحہ کہانا کو گزرے 1 ماہ مکمل نہیں ہوا کہ لاہور میں یہ دوسرا بڑا سانحہ جو ہے وہ ہربنسپورہ کی کالونی جو ہے محمد دین وہاں پر پیش آیا ہے۔ یہاں پر گزشتہ رات 3 منزلہ چھت گری اور کہا یہ جا رہا ہے، تحقیقات کے مطابق پتہ چلا ہے کہ یہ 3 بھائی تھے اور اس سانحے میں ایک ہی خاندان کے اب تک 10 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ 10 میں سے جو 8 افراد تھے وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکے تھے اور ڈیڈ تھے۔ ابھی جب ہم اس علاقے میں پہنچے، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کی بھاری مشینری یہاں پر موجود ہے۔ جو ریسکیو عملہ ہے وہ خود تو اندر گھر کے موجود ہے اور 12 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ اب تک مکمل طور پر گھر سے ملبہ جو ہے وہ نہیں ہٹایا جا سکا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے ابھی بھی ایک بچہ ملبے تلے ہی دبا ہوا ہے، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ یقیناً اس ہولناک سانحے میں اب تک 3 خواتین بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 3 بچے جو ہے وہ بھی جاں بحق ہوئے اور 4 مرد حضرات جو ہے وہ بھی شامل تھے۔ ابھی ان میں سے تقریباً 4 لوگ جو ہے وہ ہسپتال منتقل ہے، ان کی حالت جو ہے وہ بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ گلی اتنی تنگ ہے کہ اندر جو بھاری مشینری ہے وہ نہیں جا سکتی، اس کی ایکسیس بھی نہیں ہے اندر، اور ایریا کو جو گلی ہے وہ اس قدر تنگ تھی کہ اس کو ریڈ زون میں تبدیل کر دیا ہے اور کسی بھی شہری کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اندر صرف ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے رشتہ داروں کی جانب سے، جب ہماری ان سے بات ہوئی، کہ رات کو ایک بچے کی سالگرہ بھی تھی اور اس کی سالگرہ کا کیک جو ہے وہ کھایا جا رہا تھا کہ اچانک پہلے جو 3ری منزل کی چھت ہے وہ نیچے گرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر جو ہے وہ موت کا جال بن جاتا ہے۔ اور یہ پورے علاقے میں ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ بہت سے گھر ایسے ہیں جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ آخر ہم کیوں ہر بار بڑے سانحہ کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پہلے کیوں نہیں تحقیقات کی جاتی جب پتہ ہوتا ہے بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں سانحے کے بعد، اور بہت ہی زیادہ افسوسناک سانحہ یہ۔ ماہرہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
और नाजरीन आपको ये भी बताएं कि पहले ऊपर वाली छत गिरी, फिर दोनों छतें गिर गईं। सानिया हरबंसपुरा में इलाका मकीनों ने आंखों देखा हाल बता दिया। रिश्तेदार खातून ने बताया कि बच्चों ने केक खाने की जिद की थी। हादसे के वक्त सब बच्चे केक खा रहे थे। कल मेरी भरजाई खैरी मेरे घरों खाना खा के आई है ते राती ओदी ਧੀਆਂ दो आईयां ने नाल बच्चे आए ने और कहन लगे मामू असी ना खाना केक। ਉਹਨੇ बोतल एक लिया दी, केक लिया दिता, घरे चिप्स सी खान डे बैठे। 3 बच्चे आ ते नाल नानी उन्हां दी मेरी भरजाई। उत्तों छत आई है, उन्हें दोवें हाथ बच्चियां ते रख लैने तो थल्ले मिट्टी गई। पहले उतली डिग्गी, थल्ले डिग्गी छत नाल, वो भी डिग गई छत थल्ले तो थल्ले आ गए बच्चे। 4 भरा रहिंदे सी विच, ਉਹ 3 ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸੋ ਕੋ 3 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ। छतें जो सी ये कच्ची हैं, देखो लेंटर ये सारा कमज़ोर है, ये दाना खस्ता गिर जाए तो फिर वो तबाह है कि नहीं, इसका एक्शन लेना चाहिए। बाजोड़ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। आपको अपडेट करें, वाकया तहसील वाड़ा मामूद के इलाके लोई खरकी में पेश आया है और रात 3 बजे नामालूम अफराद ने प्राइमरी स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ाया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है धमाके के नतीजे में स्कूल के 3 कमरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। डीएसपी न्याज की जानिब से बताया जा रहा है। तो बाजौड़ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया है और रात 3 बजे नामालूम अफराद ने प्राइमरी स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ाया। धमाके के नतीजे में स्कूल के 3 कमरों को शदीद नुकसान पहुंचा है, डीएसपी न्याज की जानिब से कहा गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर से आईबीए के तालिब इल्म की लाश मिलने का मामला। तहकीकात के दौरान पता चला कि मीर रजा 28 जुलाई को सुबह 4 बजे ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाकर घर से गया था। 2 रोज बाद नौजवान की लाश गुलिस्तानी जौहर से मिली। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समाज शाहनवाज कादरी से, जो कि मकतूल के वालिद के साथ मौजूद हैं। बताइएगा शाहनवाज, क्या कहना है इनका? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ मीर रज़ा की लाश मिली थी। इस वक्त उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कहाँ गए थे, क्या पता चला आपको, कैसे इस वाक़े का सामने आया आपके सामने, क्या पता चला? देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चे की लाश तो नहीं थी, वो मेरा बच्चा था, वो मेरी डेड बॉडी उसकी मिली, शहीद हुआ है वो। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ घर से जो है वो 4:05, 4:10 पे नॉर्मली वो जब शॉप बंद कर रात का कारोबार बंद करके अपना आते हैं तो वो निकलते हैं कभी पैडल खेलने के लिए, उनकी एक रूटीन है। तो वो ऐसे ही उतरे, हमें बोलकर, मतलब कुछ भी नहीं बोलकर उतरे कि बस जा रहे हैं और आ रहे हैं। जिस गाड़ी में वो यहाँ से जो कैमरे हैं उसमें एक वाइट ऑल्टो थी, जिसको ट्रेस किया तो वो गाड़ी ट्रेस हो गई, वो निकली बाइकिया की गाड़ी। बस उसको फॉलो किया है तो बस हम पहुँचे हैं उधर, मगर हमें वो कहीं नहीं मिला ऑलरेडी जौहर पुलिस को है, झाड़ियों में। हमें नहीं मिला, हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। एक बेटा था मेरा, सिर्फ ये मेरा गुरूर था जो चला गया। इनका कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश जारी है।